نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میری معزز عزیز طالبات، الحمدللہ آپ نے مدرسے کے اندر تقریباً 6 یا 7 سال اس جامعہ کے اندر گزارے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام اور کرم ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بستی میں سے، کہ جس بستی کے اندر ہزاروں بچیاں تھیں، ان بچے میں سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا اپنے دین سیکھنے کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھنے کے لیے، اور دین کی اشاعت کے اندر آپ کو اشاعت کرنے کے لیے انتخاب کیا۔ یہ اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے۔ اللہ نے احسان فرمایا کہ آپ کو بستی میں سے انتخاب کیا اور اس جامعۃ الصالحہ جلگہ جاموت کے اندر آپ کو اللہ نے بھجوایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے وہ کم ہے، اس لیے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہاں جامعہ کے اندر آئے وہ بہت اونچا مقصد ہے، اور یہ وہ مقصد ہے کہ اس مقصد کا ذکر قرآن پاک کے اندر بھی آیا ہے اور احادیث کے اندر بھی آیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اہل علم سے معلومات کرو جو تم کو معلوم نہیں۔ تو دیکھیے قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے، اسی طرح حدیث کے اندر آیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ قرآن کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، دین کو سیکھنا ہے اور سکھانا ہے، اور یہاں سے دین آپ نے سیکھا ہے، اب لوگ آپ سے دین کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے تو لوگ آپ ہی کے پاس میں آئیں گے معلومات کے لیے، اس لیے کہ آپ کے پاس میں علم ہے اور علم والا ہی سے پوچھا جاتا ہے۔ قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ تم علم والوں سے پوچھو۔ اب آپ علم حاصل کر رہے ہیں، اسی لیے یہاں آئے ہیں، تو آپ کا مقصد وہ مقصد ہے کہ جو قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز دیا ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ سیکھا ہے، ساتھ ساتھ اس کے معنی و مطالب کو بھی سیکھا ہے۔ عمومی طور سے ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی ہم کو پتہ نہیں چلتا، اس کے مطالب، اس کے مقاصد ہم کو پتہ نہیں چلتے، لیکن آپ خوش نصیب طالبات ہیں کہ آپ نے یہاں اس جامعہ کے اندر قرآن کے الفاظ کو بھی سیکھا ہے، قرآن کے ترجمے کو بھی سیکھا ہے، اس کے معنی کو بھی سیکھا ہے، اور اس کے مقاصد کو بھی سیکھا ہے۔ اور اصل یہی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔
قرآن جو ہے یہ عربی زبان کے اندر نازل ہوا اور ہماری مادری زبان اردو ہے۔ عربی کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں، عربی سمجھنے کے لیے ہم کو عربی حاصل کرنا پڑے گی، اور یہی عربی سیکھنے کے لیے ہم یہاں مدرسے کے اندر آئے، اور الحمدللہ ہم نے اس 5 سال کے اندر 7 سال کے اندر اس عربی کو سیکھا ہے، اس کے قرآن کو سیکھا ہے اور اس کے معنی اور مقاصد کو بھی سیکھا ہے۔ اسی طرح دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، جس کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے لے کر شام تک کے جو معمولات تھے، جس کو سیرت النبی کہا جاتا ہے، اس سیرت کو ہم نے سیکھا ہے۔ تو گویا کہ آپ قرآن کے عالم بھی ہیں اور احادیث کے عالم بھی ہیں، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ میں اب عالمہ و فاضلہ کا عہدہ لکھا جائے گا۔ آپ کی جب بھی تذکرہ ہوگا، ذکر ہوگا، تو کہا جائیں گے عالمہ فاضلہ، یعنی آپ کے ساتھ میں یہ مخصوص ایک عہدہ لگ جائے گا۔ تو یہ عہدہ لگنا بھی بہت بڑی بات ہے، اور یہ جو دین آپ نے دین سیکھا ہے، یہ دین سیکھنے پر دنیا کے بھی فائدے ہیں اور آخرت کے بھی فائدے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی اس کے فائدے ہیں اور آخرت کے اندر بھی اس کے فائدے ہیں، بخلاف دنیاوی تعلیم کے کہ دنیاوی تعلیم ہم نے اونچی سے اونچی حاصل کر لیے، لیکن وہ صرف دنیاوی غرض ہی پوری کرتی ہے، اس کا فائدہ دنیا ہی ملے گا، آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کو اگر آخرت کے اندر فائدہ حاصل کرنا ہے تو دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو آپ وہ خوش قسمت طالبات ہیں کہ جو آپ نے علم دین سیکھا ہے۔ تو یہ دین جو علم سیکھا ہے آپ نے، یہ دنیا کے اندر بھی کام آئے گا اور انشاءاللہ آخرت کے اندر بھی اس کا اجر ملے گا۔ اسی لیے اس علم کے تعلق سے احادیث پہ معلوم ہوتا ہے کہ جس آدمی نے قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو حفظ کیا، قرآن کو مزبری یاد کیا، تو ایسے کو حافظ کہا جاتا ہے۔ اور اس حافظ قرآن کو دنیا کے اندر تو اللہ اجر دے ہی رہے، لیکن آخرت کے اندر اس کا درجہ یہ ہے کہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ اب اس کو جتنا قرآن یاد رہے گا اتنا وہ درجات پر چڑھتا رہے گا، یہ فائدہ ہے۔ اسی طرح ایک حافظ کے تعلق سے یہ بھی آتا ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے خاندان کے ایسے 10 ایمان والوں کی مغفرت کرائے گا کہ کسی وجہ سے وہ جہنم میں ان کو کسی گناہ کی وجہ سے جانا پڑے گا، تو وہ ایسے لوگوں کی مغفرت کرائے گا، ایسے لوگ کہ جن پر جہنم میں جانا ضروری ہو گیا کسی گناہ کی وجہ سے، تو یہ حافظ ان کی سفارش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے یہ فلاں شخص جو جہنم میں گئے ہیں، جن کے تعلق سے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے، اے اللہ ان کو جنت میں داخل کرو۔ تو اس کو اتنا اختیار رہے گا 10 لوگوں کے لیے کہ اپنے خاندان کے 10 لوگوں کی بخشش کرائے گا۔ اور عالم دین کے لیے کیا ہے؟ عالم دین کے لیے تو یہ ہے کہ اس کو کہا جائے گا کہ پل صراط پر کھڑے رہو، اور اس کے سامنے سے لوگ گزارے جائے گی۔ اب وہ جس کی چاہے اس کی مغفرت کرائے گا، ماں باپ کی تو کرا نہیں ہے، بھائی بہنوں کو تو کرا نہیں ہے، رشتہ داروں کی تو کرا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو اس کے جان کے پہچان کے تعلقات والے رہے گی تو ان کی بھی وہ مغفرت کرائے گا۔ یعنی اتنا بڑا اس کو وسیع دائرہ ہے اس کا، مغفرت کرانے کا، جس کی چاہے مغفرت کرا دے۔ اسی لیے علماء سے تعلق رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ علماء سے تعلق رکھا جائے، تاکہ دنیا میں نہیں لیکن آخرت کے اندر تو یہ کام آئے گی۔ تو اتنی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے حافظ قرآن کی، قاری قرآن کی اور عالم دین کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ درجہ نصیب فرمایا ہے
میں آپ کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ یہ درجہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالمہ بننے کا عطا فرمایا ہے یہ آپ کو مبارک ہو، اور جو علم آپ نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اس علم کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، اور دین کی اشاعت کرنے والا آپ کو بنائے۔ تو میری عزیز طالبات، یہاں آپ دین علم سیکھنے کے واسطے آئے، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑا، اپنے رشتہ دار و اقارب کو چھوڑا، تمام کی محبتوں کو چھوڑا، اور یہاں اس جامعہ کے اندر آپ آئے۔ بہت بڑی قربانی آپ کی ہے، آپ کے والدین کی بھی بڑی قربانی ہے۔ آپ کے والدین نے بھی اپنے سینوں پر بڑا پتھر رکھ کر آپ کو بھیجا، دل کے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے دور کیا، اور یہ قربانی کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ یہ تو ماں باپ ہی جانتے ہیں کہ جب بچہ اپنے سے جدا ہوتا ہے تو اس کو کتنا احساس ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اس کا احساس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہمارے کوئی رشتہ دار آتے ہیں، سمجھے 2 دن 4 دن 5 دن 8 دن رہتے ہیں ہمارے پاس میں، تو ہم ان سے اتنے ہل مل جاتے ہیں، اتنے ان سے اپنے تعلقات ہو جاتے ہیں، سمجھے کہ جب وہ ان کو ودا کرنے کے لیے جاتے ہیں ہم اپنے گھر کی دہلیز پر کھڑے رہتے ہیں، اور جب وہ جاتے ہیں تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سمجھے۔ اور جو جانے والے مہمان ہیں وہ بار بار وہ بھی ہم کو مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں کہ جا رہی ہوں میں، جا رہی ہوں میں، جا رہے ہیں ہم، سمجھا۔ تو دل اتنا اس وقت بھر آتا ہے کہ دل کہتا ہے کہ میں رو دوں۔ ہاں، صرف 8 دن کی محبت کا یہ تقاضا، 8 دن کے میل جول کا یہ تعلق، یہ مسئلہ 8 دن کی رہنے کا یہ تقاضا ہو جاتا ہے کہ دل چھوڑنے کو نہیں چاہتا ہے کہ ابھی ہمارے اتنے رشتہ دار اب جا رہے ہیں، سمجھا۔ تو جس طرح کہ اس وقت ہمارے دل کو احساس ہوتا ہے کہ جا رہے ہیں تو جو گھر والوں کو بھی رونا آتا ہے اور جانے والوں کو بھی رونا آتا ہے۔ حالانکہ یہ رونے کی مقام نہیں ہے، کوئی نہ ان کو کوئی تکلیف ہے نہ ان کو کوئی تکلیف ہے، لیکن 8 دن کا جو میل جول قائم رہا، جو آپس میں پیار محبت سے رہے، مل جول کھانا پینا ساتھ میں، اتنے تعلقات قائم ہوئے کہ اب ان کو دل چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا ہے، سمجھے، دل چھوڑنے کو نہیں چاہ رہا ہے، اور ہمارا دل بولتا ہے کہ اور یہ 8 دن یہاں رکے۔ جانے والی چاہتی ہے کہ میں اور یہاں رکوں تو اچھا ہے، میں اب ان کو چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ تو بڑے دل پر پتھر رکھ کر ہم کو اس کو ودا کہنا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو صرف 8 دن کی محبت کا تقاضا تھا کہ ہم کو رونا آتا ہے، دل بھر آتا ہے۔ اب وہ ماں باپ کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو چھوٹے سے بڑا کیا، 8 سال تک کے، 10 سال تک کے، 12 سال تک کے اپنے پاس میں رکھا، سمجھا، ان کی ہر ضرورت کو پوری کیا، کتنا ماں اور بیٹی کا تعلق تھا، سمجھا۔ لیکن جب وہ علم حاصل کرنے کے لیے دور بستی جا رہی ہے تو اس ماں باپ نے کتنے اپنے دل پر پتھر رکھ کر آپ کو روانہ کیا ہوگا، ودا کیا ہوگا کہ میری بیٹی علم کے لیے حاصل کرنے کے لیے جا رہی ہے۔ آپ کو بھی اس کو تجربہ آیا ہوگا، اور ہم کو بھی تجربہ ہے۔ ہمارے والدہ بھی ہم کو جب روانہ کرتی تھی تو روتی تھی۔ تو ماں کو دل پر بھی بہت بڑا پتھر رکھنا پڑتا ہے، بہت صبر کرنا پڑتا ہے کہ میرا بیٹا جا رہا ہے، میری بیٹی جا رہی ہے۔ تو بڑی دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے آپ کو روانہ کیا، اور آپ کی دل پر بھی کیا گزرتی ہوگی آپ ہی کو پتہ ہے کہ میں اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہوں، میں اپنے والد کو چھوڑ رہی ہوں، میں اپنے بھائی بہنوں کو چھوڑ رہی ہوں۔ آپ کا دل بھی نہیں چاہتا ہے، اور آپ بھی بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے کہ امی میں جا رہی ہوں، امی میں جا رہی ہوں، سمجھ میں۔ تو آپ نے بھی بڑے دل پر کو سنبھالا ہوگا اور ان کو الوداع کہا ہوگا اور گاڑی کے اندر بیٹھے ہوں۔ تو گویا کہ یہ وقت بہت ہی نازک مسئلہ رہتا ہے کہ جب بیٹا بیٹی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے پاس سے دوسرے گاؤں جاتی ہے تو بڑا دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہوگا۔ تو آپ کے والدین مبارک ہے، آپ کے والدین کہ آپ کے والدین نے یہ صبر آزما
وقت کو اس پر وہ کیا، آپ نے صبر کیا، اس جدائی کو برداشت کیا اور آپ کو علم دین حاصل کرنے کے واسطے یہاں بھیجا۔ آپ نے بھی یہاں آنے کے بعد میں اپنے دل کو بڑا سنبھالا ہے کہ 8 دن میں جب ہو جاتی ہے تو ماں باپ کی یاد آتی ہے، اور اس یاد کو آپ نے برداشت کیا کہ بھئی ہمارے ماں باپ وہاں ہیں، کیا کر رہے ہوں گے، کیسے کر رہے ہوں گے۔ سمجھ میں آپ نے بھی سوچے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے، سمجھ میں کہ میری امی کیا کر رہی ہوں گی، میرے ابو کیا کر رہے، میرے بھیا کیا کر رہے ہیں، آپ بھی سوچتے ہوں گے۔ تو لیکن یہ تمام چیزوں کو آپ نے پس پش ڈالا اور اپنے علمی سفر کے اندر مشغول رہے، اپنے کتابوں کے مطالعے کے اندر اور اپنے کلاس کے اندر حاضری کے اندر اور اسباب کو یاد کرنے کے اندر لگے رہے، اور تمام یادوں کو، محبتوں کو، میل جول کو آپ نے بھول گئے اور ہماتن اپنے پورا وقت مدرسے کے اندر دیا۔ یہ بھی آپ کی بڑی قربانی ہے۔ سمجھا، گھر کا جو کھانا تھا، سمجھا، ہم نے اس کو چھوڑا، مدرسے کا برکتی کھانا آپ نے کھایا، سمجھا، اور وہاں تو ہم جب چائے کھاتے تھے کہ امی مجھے بھوک لگی دو تو فوراً مل جاتا تھا، لیکن مدرسہ اب کے معمولات کے مطابق آپ کو چاہے بھوک لگے یا کچھ بھی لگے، جو معمول وقت ہے معمول وقت پر آپ کو کھانا ملا، یہ بھی ایک آپ کی قربانی ہے۔ اسی طرح بہت سی قربانیاں آپ نے یہاں دی ہے، اللہ ان تمام قربانیوں کو قبول فرمائے۔ میری عزیز طالبات، یہ تمام قربانیاں آپ نے اس اپنے 5 سال کے اندر، 7 سال کے اندر قربانیاں دی ہے۔ یہ قربانیوں کا پھل آپ کو آج مل رہا ہے کہ آپ قرآن پاک کی قرآن پاک کی پڑھنے والی اور احادیث کو یاد کرنے والی بن کر آپ یہاں سے عالمہ اور فاضلہ کا عہدہ لے کر یہاں سے جا رہی ہے۔ اللہ آپ کو یہ عالمہ بننا اور فاضلہ بننا مبارک کرے۔ میرے عزیز بچیوں، یہاں تو ایک ماحول آپ کا دین کا تھا، سبھی ہم جولیوں کے ساتھ میں، سہیلیوں کے ساتھ میں آپ رہی، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، پڑھنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، ذکر اذکار کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے ایک آسان تھا کہ ماحول بنا ہوا تھا۔ لیکن میری عزیز بچیوں، اب یہاں سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ اپنے گھر جاؤ گی، شاید کہ وہاں آپ کو ایسا ماحول نہ ملے۔ آپ کی والدہ تو نماز پڑھتی ہوگی، آپ کے والد تو نماز پڑھتے ہوگے، آپ کی بہنیں پڑھتی ہوگی، آپ کے بھائی پڑھتے ہوگے، لیکن جو ماحول یہاں آپ کا تھا وہ ماحول وہاں آپ کو ملے گا نہیں۔ اب یہ ہے کہ آپ کو اسی ماحول کو باقی رکھنا ہے۔ گھر کو جانے کے بعد میں جس طرح کے ہمارے معمولات تھے کہ وقت پر ہم نماز پڑھتے تھے، تو گھر پر جانے کے بعد بھی وقت پر نماز پڑھنے والی بنے۔ یہاں قرآن کی تلاوت کرتے تھے فجر کے بعد میں، تو قرآن کی تلاوت کا معمول وہاں بھی رکھیں۔ یہاں فجر کے بعد میں اور مغرب کے بعد میں جو ہمارے ذکر اذکار کے معمولات تھے، دعا کے جو معمولات تھے، یہ بھی معمولات وہاں جا کر قائم رکھیں۔ اور اسی طرح جس طرح کہ ہم یہاں اپنے اساتذہ کا ادب کیے، اپنی باجیوں کا ادب کیے، اپنی سہیلیوں کے ساتھ میں رہے، اسی طرح گھر کو جانے کے بعد میں ہم اپنے ماں باپ کا ادب کو ملحوظ رکھے، ان کا اکرام کر کے وہاں رہے، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ میں بڑے پیار محبت کے ساتھ میں رہے۔ کبھی کبھی بھائی بہنوں کے اندر جھک ہو جاتی ہے، تو میں ہو جاتی ہے، تو اس کو برداشت کرنے والی بنے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ بھائی بہنوں کے اندر ہوتا ہی رہتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی صفت سے نوازا ہے، عالمہ فاضلہ بنایا ہے، تو ہم اپنی صفت کا اظہار کریں کہ ہمارے اندر برداشت کا مادہ پیدا ہو، کہ بھائی بہنوں کے ساتھ میں اگر ہمارے ساتھ میں کوئی کڑوی کسیلی کوئی بات آ جائے تو اس کو درگزر کرے، اور درگزر کا عفو کا کام لیتے ہوئے اس بات کو چھوڑے اور ان پر ناراض نہ ہو۔ اسی طرح جس طرح کہ ہم نے یہاں بڑے باجی کا، ہمارے عالم صاحب کا، اساتذہ کا، باجی لوگوں کا ادب اور اکرام کیے، اسی طرح وہاں جو ہمارے جو بڑے ہیں اور والدین ہیں اور دوسرے جو ہماری رشتہ دار ہیں بڑے لوگ، ان کا اسی طرح ہم اکرام ادب کرنے والے بنے۔ یہاں جو تم نے ادب اکرام سیکھے، اسی کو وہاں اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے۔
اور جب تمہارے ادب اور اکرام کو دیکھیں گے تو وہ ان کو احساس ہوگا کہ دیکھو یہ بچی کو ہم نے یہ کتنی قیمتی بن گئی ہے، پہلے کیسی تھی، اب دیکھو اس کو اللہ نے عالمہ فاضلہ بنایا تو اس کے اندر کتنا اچھا جذبات آ گئے اور کتنا اس کی یعنی بااخلاق بن گئی ہے۔ آپ کی تعریف کرنے والی بنے ہو اور آپ دوسروں کے لیے ایک نمونہ بننے والی بنے، تاکہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے اڑوس پڑوس والے کے ساتھ میں جب کوئی موقع مل جائے اور جب آپ کے ادب اور اخلاق کا جب ان کو معلوم ہو جائے کہ آپ اتنے باادب اور بااخلاق بن چکے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح ہی تمنا کرے کہ میں بھی اپنی بچی کو مدرسے میں بھیج کر اس کو عالمہ فاضلہ بناؤں گی تاکہ اس کے اندر وہ ادب اور اکرام ہو۔ آج دنیاوی تعلیم کے اندر یہ ادب اکرام کرنا بہت کم پایا جاتا ہے، اس لیے کہ آج مغربی تعلیم ہے اور مغربی تعلیم کے اندر ایسے سبجیکٹ رہتے ہیں کہ جو اخلاق سے اور ادب سے خالی ہوتے ہیں۔ صرف ایک تعلیمی ایک زمانہ ہوتا ہے، تعلیمی نصاب ہوتا ہے، لیکن اخلاق ادب اس نصاب کے اندر داخل نہیں ہے۔ تو اکثر اوقات میں دیکھا جاتا ہے کہ ایسی اسکول کی پڑھی ہوئی لڑکے لڑکیوں سے بے ادبی کی ظاہر ہوتی رہتی ہے، بد اخلاقی ظاہر ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارے مدارس دینیہ کی فارغات اور فارغ کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ یہ با اخلاق رہتے ہیں، با ادب رہتے ہیں۔ تو ہمارے ادب کو، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر ہمارے اڑوسی، ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار، اقارب و رشتہ دار بھی اپنی بچیوں کو مدرسے کے اندر بھیجنے والے بنے، ایسے ہم اپنے بستی میں جا کر رہنے والی بنے۔ تو ہمارے تعلقات ماں باپ سے بھی اچھے ہوں۔ ماں باپ ہوتے ہیں، سمجھے، ماں باپ ہماری اصلاح کے تعلق سے جب کچھ بات کہیں اور وہ بات اگر ہم کو بھاری لگتی ہے تو اس پر ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ یہاں مدرسے کے اندر ہمارے باجی لوگ ہم کو سکھلانے کے لیے کوئی لفظ بول دیتے ہیں، کوئی بات کہہ دیتے ہیں، تو ہم کو کیسے ہم اس کو برداشت کر لیتے کہ نہیں باجی نے کہا، نہیں باجی نے کہا، تو اس کو برداشت کر لیتے۔ تو اسی طرح ماں باپ کی طرف سے اگر ہمارے اصلاح کے واسطے کوئی الفاظ نکلے، کوئی کلمات نکلے، تو ہم اس کو برا نہ مانیں، بلکہ یہ اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ سمجھے کہ یہ ہماری اصلاح کے لیے کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ برداشت کا، کہ اگر ہمارے نفس کے خلاف کوئی بات ہمارے کانے میں سنائی جا رہی ہے یا کسی کام کو ہم کو کہا جا رہا ہے، تو ہم اس کو بڑے اچھے انداز سے اس کو سننے والی بنے، بڑے اچھے انداز سے اس کو سننے والی اور برداشت کرنے والی بنے، تاکہ ہماری بد اخلاقی ظاہر نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو عہدہ دیا ہے کہ دین کی علم آپ نے سیکھا ہے، تو یہ علم دوسروں تک پہنچانے کی فکر کریں۔ ہم اپنی گھر کی بچیاں جو اگر ہم سے چھوٹی ہے سمجھے، تو ان کو بھی سکھانے والی بنے ہم۔ اسی طرح ہمارے اڑوس پڑوس کے اندر جو بچیاں ہیں سمجھے، وہ کہیں مدرسہ میں نہیں جاتی ہے، تو ہمارے گھر کے اندر ان کو بلائے، ہمارے گھر کے اندر ان کو بلائے اور ان کو قرآن نورانی قاعدہ پڑھانے والی بنے، سمجھے، اور اپنا پڑھانے کا معمول رکھے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اگر کسی مدرسے کے اندر موقع دیا پڑھانے کا، تو وہاں بھی جائے، وہاں بھی دین کی خدمت کرے۔ تو گویا کہ اس طرح ہم اپنے گھر پر بھی جانے کا یہ معمول بنا رکھے اور ہم ہمارے گھر کے لیے، بستی کے لیے ایک نمونہ بننے والی بنے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ میں، بلکہ ہر بشر کے ساتھ میں وہ معاملہ آتا ہے شادی بیاہ کا، مردوں کے لیے بھی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے اور عورتوں کے لیے بھی آتا ہے۔ تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ وہ بھی آپ کے سامنے گزرے گا، اور اس وقت بھی آپ کو اپنی عملی زندگی کا نمونہ ان کو بتلانا ہے۔ جس طرح کہ یہاں آپ ماں باپ کے ساتھ میں با اخلاق با ادب رہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ میں، اپنی بہنوں کے ساتھ میں، رشتہ داروں کے ساتھ میں، تو اسی طرح جب آپ اپنے سسرال والوں کے ماحول میں جائیں گے، تو وہاں بھی اپنے ساس سسر، اپنے شوہر، اپنے دیور اور اپنی نند، ان کے ساتھ بھی بڑے با اخلاق رہے،
تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ دیکھو اگر عالمہ لڑکی لاتے ہیں تو کتنی اچھی یعنی زندگی گزرتی ہے. وہ بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے گروی ہو جائے گی. آپ کے اخلاق کو معمولات کو دیکھ کر وہ بھی یہ چاہے گی کہ ہم بھی اپنی لڑکیوں کو مدرسے کے اندر بھیج کر عالمہ بنانے والی بنے. تو وہ بھی ایک زندگی آتی ہے اور وہ اصل زندگی ہوتی ہے. ماں باپ کے وہاں تو آپ کو 17، 18، 19، 20 سال تک رہنا پڑتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی ہونے کے بعد میں مرنے دم تک کے آپ کو وہاں رہنا پڑتا ہے. اور وہ بھی اپنا اصل گھر ہے. لڑکی کے دو گھر ہیں، ایک تو ماں باپ کا گھر ہے اور ایک اپنے شوہر کا گھر. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا گھر کو کیا کہتے ہیں؟ ماں باپ کا گھر. کوئی بولتے ہیں کہ سسرال کا گھر. سمجھ میں؟ اور کبھی تو کہتے ہیں کہ وہ اس کا گھر سسرال ہے، بعض بولتے ہیں کہ اس کا گھر ماں باپ ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ لڑکی کے دو گھر ہوتے ہیں. ماں باپ کا گھر بھی اس کا گھر ہے اور سسرال کا گھر بھی اس کا گھر ہے. اس حساب سے وہاں ہم رہے کہ وہاں بھی ہم اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کریں، اپنے ساس سسرے کو اپنے ماں باپ کا درجہ دیں. جس طرح کہ اپنے ماں باپ کو ہم سنتے تھے باتیں ان کی جو ادب اکرام کرتے تھے، اسی طرح ہم ساس سسرے کا اکرام کریں. اسی طرح جس طرح کہ ہم اپنے بھائیوں کا ادب اکرام کرتے تھے اور اپنی بہنوں کا ساتھ میں رہتے تھے، اسی طرح وہاں ہم ہماری جو چھوٹی نندیں آتی ہے، چھوٹے دیور جو وغیرہ آتے ہیں، سب میں جو رشتہدار آتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسی طرح با اخلاق رہے، با ادب رہے، تاکہ گھر کے اندر ایک نمونہ. اور اسی لیے آتا ہے کہ جب عورت با اخلاق ہوتی ہے تو با اخلاق عورت گھر کے اندر ایک جنت کا نمونہ ہوتی ہے. اور ہے بھی حقیقت، گھر کے اندر جب عورت رہتی ہے با اخلاق با ادب تو وہ گھر کو جنت کا ایک نظارہ بنا دیتی ہے. اس لیے ہم جہاں بھی جائیں سن میں ہم اس گھر کو ہم ایک جنت کا نمونہ بنائیں تاکہ تمام خوش خرم رہے. اور یہاں سے آپ نے بہت سی چیزیں سیکھی ہے، وہ اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. تو اس طرح آپ کو یہاں سے جانے کے بعد میں زندگی گزارنا ہے اور دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اپنی ذات کی پہچان کرانا ہے، اپنے والدین کا نام کمانا ہے اور اسی طرح اپنے جامعۃ الصالحات جلگاؤں کا نام بھی اجاگر کرنا ہے. یہ چند باتیں تھی کہ جو آپ کے سامنے میں نے گوش گزار کر دی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کہی باتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو ہر باادب بنائے، با اخلاق بنائے، اور جو علم آپ نے اپنے سینے میں یہاں لیا ہے یہ دوسروں تک پہنچانے والی بنے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قسم کے شر سے بچائے، ہر قسم کا خیر آپ کے ذریعے وجود فرمائے اور ہر قسم کی برائی سے، پریشانی سے آپ کی حفاظت فرمائے اور اللہ آپ سے خوب دین کا کام لے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کر دی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.